السلام علیکم کلاس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلا اپنا سبق بھی دہرایا ہوگا، اچھے سے آپ نے گرامر بھی کی ہوگی، اور جو پہلی میں نے آپ کو جو پڑھایا تھا، پہلا لیسن جو تھا وہ بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ پہلی 2 اسباق جو ہم نے پہلے کیے ہیں، اگر آپ نے اچھے سے کیے تھے اور بار بار ان کو سنا تھا، ذہن نشین کیا تھا اچھے سے، تو اب آپ اگلا جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر چلیں آج کا کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ تو سب سے پہلے تو ہے ہم آج 4 کے قریب 4 آیات ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان 4 آیات کو آپ نے بہت اچھے سے پہلے تو اس کی تلاوت کرنی ہے، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ کسی قاری کی زبان سے اس کو سنیں جو انہوں نے قرات کی ہو، اور پھر آپ اس کو خود سے دہرائیں۔ اور دیکھیں، سب سے اچھا طریقہ جو عربی صورت کا قرآن کو یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پہلے عربی کو یاد کر لیں، ہلکا پھلکا سا یاد کر لیں، ایسے یاد کر لیں کہ آپ کو اگر کچھ اس میں سے پڑھنے کو ملے تو آپ کو اس کا فوری ترجمہ اور سب چیزیں اس کے بارے میں یاد آ جائیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آیت یا وہ صورت جو ہے وہ اچھے سے آتی ہو۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اس کو مکمل طور پہ حفظ کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ایسے، لیکن اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو یہ روانگی میں جو ہے نا صحیح طرح سے آ جائے۔ تو پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، آپ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈز میننگ کے ساتھ میں آپ کو پہلے بتاؤں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کا مکمل ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، یسألونک کا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو، آپ نے عربی گرامر پڑھ رہی تھی تو یو کے لیے لفظ یو شروع ہوا تھا، یو کے لیے یعنی آدمی کے لیے۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ان سے، اباؤٹ بارے میں، الانفال مال غنیمت کے بارے میں، وہ اضافی چیزیں جو جنگ بدر ہم نے جیتی ہے، ان کے بعد جب سارے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو یہ جو مال پڑا ہوا ہے اس کا ہم کیا کریں؟ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ان سے بارے میں، الانفال انفال کے بارے میں، قل تو کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں، الانفال انفال تو للہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو لام زیر لی آپ نے پڑھا تھا نا، لی فور، للہ اللہ کے لیے، یہاں پر اللہ کے ساتھ، اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ لام کا اضافہ ہوا ہے اور یہ للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، ورسول اور اس کے رسول، ورسولی اور اس کے رسول کے لیے ہے، فتقو تو پس آپس وہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واصلحوا اور صلح رکھو اور درست کرو، ذات اپنے آپ میں، بینکم آپس میں، اطیعوا اور اطاعت کرو، اللہ کی، ورسولہ ہز ہم اللہ تعالیٰ کا، ہز اور اس کے رسول کی، ان اگر تم ہو، مؤمنین مومن کی جمع مؤمنین۔ پھر سے اس کو دیکھیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، قل تو کہہ دیجئے، الانفال انفال تو یعنی مال غنیمت تو للہ اللہ کے لیے ہے، ورسولی اور اس کے رسول کے لیے، فتقو تو ڈرو پس اللہ سے، واصلحوا اور صلح رکھو، درست کرو، ذات بینکم اپنے آپس کے، واطیعوا اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کی، رسول اور اس کے رسول کی، ان کنتم اور اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے؟ پھر سے دیکھ اس کا لفظی ترجمہ جو ہے آپ نے کیا، اب اس کا محاورہ ترجمہ ہے کہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ انفال تو اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو، صلح رکھو آپس میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت ہے، دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے۔ پہلے تو کہا نا اگر مومن ہو تو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے یہاں پر، انما در حقیقت، بے شک ما جو، در حقیقت یا اصل میں، المؤمنون مومن تو یعنی مومن کی جمع ہے یہ، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب، ذکر اللہ ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت جلال میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں،
قلوبہم ان کے دل، قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے، قلوب قلب کی جمع ہے اور قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، قلوبہم ان کے دل، ہم دے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہم اعلیٰ آپ نے لفظ پڑھا پر، اوور، علیہم ان پر، ان پر آیاتہ اس کی آیتیں، ہز یعنی اللہ تعالیٰ کی، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم تو زیادہ کر دیتی ہیں، ایماناً ایمان ان کا، اور علی پر، ربہم اپنے رب پر، اور وہ اپنے رب پر یتوکلون توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر سنیں تو ان کا دل ڈر جائے، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرنے والے، ٹرسٹ کرنے والے، بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین اور وہ لوگ بھی، یقیمون جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و مما دو ورڈ ہیں اس میں، من اور ما، یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو مما کی ورڈ آتی ہے، مما اور اس میں سے، رزقناہم 3 ورڈز ہیں اس میں، رزق کا رزق دینا، نہ ہم نے ہم انہیں، تو جو رزق دیا ہے ہم نے انہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ مومن تو وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المؤمنون مومن وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، مؤمنن جو مومن ہیں، حقاً سچے، لہم ان کے لیے، درجات درجے ہیں، بڑھائی کے، اور ان کے سٹیٹس ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی جو نشانیاں، جو علامتیں بتا رہے ہیں، اس میں بتا رہے ہیں کہ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش کی روزی ہے اور عزت کی روزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں آپ نے پڑھا، یہ 4 آیتیں ہم نے کی ہیں، ان آیتوں کو آپ بہت اچھے سے پہلے ورڈز میننگ ان کے یاد کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، اور آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونی چاہیے یہ، ٹھیک ہے۔ اور آئی ہوپ سو کہ اس میں جو گرامر آپ کو کروائی گئی تھی وہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کو آپ نے کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو جب وہ سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس کو ذرا ہم دوبارہ سے اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ان 4 آیات میں آپ نے پڑھا، پہلی آیت میں جو صحابہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انفال کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی اس پہ قابل قبول۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی جو باقی 3 آیات ہیں اس میں مومنوں کی جو ہے وہ علامات یا ان کی نشانیاں یا ان کے اہم جو درجات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، نماز بھی قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ان کے درجات اور ان کی عظمت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے ہیں، اچھی مغفرت ہے اور پھر اچھی روزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان آیات کو 4 آیات کو بہت اچھے سے یاد کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں جب نیکسٹ کلاس لوں گی اس میں آپ سے پہلے سنوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اگلا پھر میں آپ کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔